الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ آیت پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے کے دن نازل ہوئی اور احکام کے لحاظ سے سب سے آخری آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں آپ حضرات نے بارہا بہت سی باتیں سنی ہوگی، لیکن ایک بہت ہی انوکھی عجیب و غریب بات ہے جو اس سے نکلتی۔ تھوڑی توجہ دیں، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انوکھے انداز میں اس کو بیان فرما رہے ہیں اور اس سے اس چیز کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد کوئی اور اس طرح کی کوئی بات نہ کہہ سکے، اس کو اللہ جل جلالہ بیان کرنا۔ وہ کیا؟ اس آیت پاک سے ختم نبوت کا مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ دوسرا جملہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے مکمل کی تم پر میری نعمت۔ اور تیسرا جملہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ یہ تین جملے۔ پہلی بار الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی نیا دین قیامت تک نہیں آئے گا، دین مکمل۔ دوسرا جملہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر میری نعمت کو مکمل کر دیا، تام کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ جل جلالہ کی بہت سی نعمتیں، اللہ ان کے بارے میں یہ نہیں فرماتے کہ میں نے نعمت ختم کر دی۔ دیکھیں بارش اللہ کی ایک نعمت ہے،
وہ برس رہی ہے، یہ اس کا برسنا ہی رحمت ہے، بارش کا ختم ہو جانا یہ رحمت ہے، غلوں کا اگنا یہ ان کا یہ سلسلہ جاری رہنا یہی رحمت ہے۔ غلوں کا اگنا بند ہو جائے، ختم ہو جائے تو یہ انسانیت کے لیے زحمت ہے۔ ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا، سورج و چاند کا نکلنا اور ڈوبنا، دن و رات کا آنا جانا، یہ سب چیزیں یہ جاری رہیں اسی میں رحمت ہے۔ یہ ختم ہو جائیں انسانوں کے لیے اس میں زحمت ہے۔ لیکن توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر میں نے میری نعمت مکمل کر دی۔ کیا مطلب؟ نبوت اور رسالت کی جو نعمت ہے اس کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا، اس کے بعد اس کا کوئی سلسلہ جاری نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے ایک مذہب کے طور پر، دین کے طور پر پسند کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین۔ موٹی باتیں، صاف الفاظ ہیں، واضح الفاظ، ایک بات۔ دوسری بات، کسی نبی کی خبر یقینی طور پر کہ یہ فلاں ہی ہے نہیں کہی جا سکتی۔ بتا سکتے ہیں یہ فلاں نبی کی خبر ہے، یہاں ہے، اس کے قریب ہے، اس طریقے پر، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر۔ یقین کے ساتھ پوری دنیا، پوری دنیا مکمل یقین کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، قبر مبارک۔ کسی کو شک نہیں ہے، کسی نبی کی خبر کے بارے میں ایسا یقین نہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی۔ یہ اس وجہ سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہیں، اور یقینی طور پر پورے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان پر سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تیسری چیز، کسی بھی نبی کی سیرت ہو، تاریخ ہو، ان کی چیزیں ہوں، سند کے ساتھ محفوظ ہوں، اب تک دنیا میں موجود ہوں، یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت سے آگے صورت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، پلکیں کیسی تھی، گال کیسے تھے، بال کیسے تھے، پنڈلیاں کیسی تھی، بازو مبارک کیسے تھے، بال کتنے سفید تھے، سبحان اللہ۔ سفید بالوں کو جس امت نے گن کے بتایا ہو، محفوظ کیا ہو، آپ اندازہ فرمائیں، ایک مثال ہے کہ نبی کی ذات، آپ کی صورت، آپ کی سیرت سب کو محفوظ کیا ہے۔ آپ کا عصا کیسا تھا، آپ کا منبر مبارک کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا پوشاک کیسا تھا، آپ کی چادر مبارک کیسی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کی لمبائی کتنی ہوتی تھی، کتنے رنگ کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک چیز محفوظ ہے۔ یہ کھلا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آفاقی نبی، عالمی نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی کسی بھی عنوان سے قیامت تک نہیں آ سکتا، سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے، اور وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تفصیلات بھی بتائیں۔ تو اس لیے بزرگوں، یہ عقیدہ ختم نبوت
2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح اور کھلا عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف جو بھی کہے اس کے کفر، اس کے کافر ہونے میں، بے دین ہونے میں، بے ایمان ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اپنے بارے میں کہے میں نبی ہوں اور دوسرا اس سے دلیل پوچھے تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا، فرمایا یہ پوچھنے والا کافر ہے، اس لیے کہ اسے ختم نبوت پر شک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر اس کو شک ہے۔ سبحان اللہ، اتنا صاف عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، مکار ہوں گے، میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے کو نبی کہے گا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صاف حدیث میرے پاس کتاب ہے جس کا نام اعجاز قرآن ہے، اس میں 30 شخصوں کے نام اور ان کا تعارف اس میں موجود ہے۔ علماء کرام نے فرمایا یہ جو 30 کا عدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 30 بڑے بڑے سرگنے ہوں گے، گرو گھنٹا قسم کے ہوں گے، جن کے ماننے والے، جن کے پیچھے چلنے والوں کی ایک کافی بڑی تعداد ہوگی۔ باقی ویسے جھوٹے نبی آج تک بھی ہیں، اب بھی اپنے نبوت کے بارے میں بولنے والے، یہ اپنے کو نبی بتانے والے جب سے لے کر ابھی تک بھی ہیں، معلوم نہیں اس زمانے میں بھی کتنے علاقوں میں بولنے والے ہوں گے، لیکن لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے گرو گھنٹال قسم کے ایسے 30 ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہی میں سے ایک جھوٹا دجال، مکار، کذاب، یہ جھوٹا نبی جی غلام احمد کے نام سے جو پنجاب میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو پہلے مہدی کہا، پھر مسیح کہا، پھر نبی کہا، پھر اپنے کو عیسیٰ کہا، اپنے کو مریم کہا، اپنے میں سے میں ہی پیدا ہوا کہا، پھر خدا کہا، معلوم نہیں کیا کیا کہا۔ 25 قسم کے دعوے اس نے اپنے بارے میں کہا۔ توبہ توبہ، بڑی شرم کی بات ہے، ایک طرف اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، ایک طرف انسان کی جائے شرم ہوں میں اپنے بارے میں کہہ رہا، اس سے بڑا گندا انسان کون ہو سکتا ہے؟ وہ مرا، سر سے لے کر پیر تک معذور تھا، آنکھ کا کانا تھا، پیر کا لگڑا تھا، اخلاق کا بڑا بدتمیز تھا، گندی گندی عادتیں اس کے اندر تھی، سڑا ہوا انسان، اور گو کی گھٹی میں گر کر مرا، ہیضے کی حالت میں مرا، اتنا بدترین انسان، وہ اپنے کو نبی کہہ رہا ہے۔ افسوس یہ ہے اس کو نبی کر کے ماننے والے اب بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اپنے کو ڈاکٹر بولنے والے، انجینئر بولنے والے، ایسے ویسے اس کو نبی مانتے۔ افسوس تو ان کی عقل پر۔ یہ لوگ 2 طبقوں کو پکڑتے ہیں، ایسے لوگ جیسے ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، مسجد کا کبھی انہوں نے در دیکھا، نہ اللہ کے گھر کو دیکھا، نہ کبھی دینداروں سے اٹھنا بیٹھنا واسطہ، ایسے جو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو بھی بولنے بہرحال ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، جن کا کوئی معاشرے سے تعلق نہیں، سوسائٹی سے کوئی ربط نہیں ہے، اب پکڑ کر ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھما کر یہ اور وہ اور اس طریقے کی باتیں کہہ کر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ جو جہالت میں مبتلا ہوتا ہے، غربت میں مبتلا ہوتا ہے، ایک دم جن کا گزر بسر مشکل ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر پہنچ کر، ایسے معاشرے میں پہنچ کر آہستہ سے کچوے کی طرح، کچوا ہماری موٹی زبان میں ٹانگر بولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جو ہی آپ ذرا آگے بڑھو وہ منڈی اندر کر لیتا،
دیکھا تو پتھر کی طرح رہتا ہو، ایسا ہی رہے گا. پھر آپ چلے جاؤ، کچھ وقت گزرے تو پھر آہستہ منڈی نکال کر پھر چلنا. بالکل یہ ایسے ہی جب کوئی آواز اٹھے گی تو ایک دم خاموش ہو جائیں گے. پھر سب جب چلے جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر آہستہ سے وہ اپنی سازشیں شروع کریں گے. ایسی رات کی ہوں گی. تو یہ غریبوں پر محنت کر کے زن یا پھر زور دکھا کر اپنی بات منوا کر کام بنا دیا. ایک اجتماع ہوا سن 1980 میں امریکہ میں، یا کچھ آگے پیچھے، تو ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اب وہاں کے لوگ پریشان، اتنے ملک کے لوگ، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، مختلف ملکوں سے آئے ہیں، اور نہ چرچا ہے، نہ پرچہ ہے، نہ کہیں ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہ کہیں ریڈیو میں اعلان ہے، نہ کہیں ٹی وی میں بیان ہے. یہ کیسے آ گئے تھے؟ پریشان. پھر انہوں نے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. ایک پادری سے رہا نہیں گیا. اس نے آ کر پوچھا، آخر یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اتنے سالوں سے محنت کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، آپ لوگوں نے اتنے ہزار لوگوں کو کیسے جوڑ لیا؟ اتنے لوگ کیسے جمع ہو گئے؟ اتنے ملکوں سے کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا، بھائی سنو، جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ خود چلتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے جی وہ خود نہیں چلتا، اس کو لے جانے کے لیے چار آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا دین زندہ ہے، وہ خود چلتا ہے. تمہارا دین مردہ ہے، اس لیے اس کو چلانے کے لیے زن، زر، زور، اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہی دے کر، دلا کر، دکھا کر تم اپنے دین کی طرف بلا. ابھی ہم آ رہے تھے وہاں سے، بیٹے سے، تو ہم کو ہمارے ساتھیوں نے بتایا، دیکھو حضرت، یہ ہزاروں کی عورتیں جمع ہیں، اس میں کتنی برقع پوش خواتین ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، لیکن کیا ہے، یہ نصارہ کے پاس جا رہی ہے، وہ پادری کے پاس جاتی ہے، اور وہ کچھ دیتا ہے، وہ کچھ چھنکتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے. کر دیکھو کتنی بھیڑ ہماری عورتوں کی لگی ہوئی ہے. بہت افسوس کی بات ہے، سینکڑوں عورتیں جاتی ہیں، یہ ایمان کا سودا کر دی. اللہ اکبر. تو کیا کچھ دکھا کر، کچھ دلا کر، کچھ بھی بتا کر اپنی طرف کھینچنا، یہی ان کا طریقہ ہے. تو جیسے عیسائیت ہے ویسے ہی قادیانیت ہے. یہ مان دے کر، یہ دے کر، وہ دے کر اپنی طرف کھینچتے ہیں، بالکل صاف طریقے پر.